ایک عرب ملک ہونے کے باوجود یہاں نہ تو ریگستان ہے اور نہ ہی اونٹ۔ اس ملک کو دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور تقریباً ہر پرانی کتاب میں اس ملک کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف سب سے منفرد مانی جاتی ہے، جبکہ اس ملک کا سکائی بار لگاتار 3 بار دنیا کا بہترین سکائی بار چنا جا چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں لبنان جیسے خوبصورت ملک کی۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں لبنان کی ایک شاندار سیر کا۔ لبنان کو سرکاری طور پر ریپبلک آف لبنان کہا جاتا ہے۔ یہ ایشیا کے مغرب میں بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ دوستوں، یہ ملک انتہائی خوبصورت ہے اور اگر رات کی بات کریں تو اس وقت لبنان کی خوبصورتی کا کوئی بھی ملک مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ رات میں یہ ملک کسی جنت سے کم نہیں لگتا۔ لبنان کی سرحدیں جنوب میں اسرائیل اور شمال مشرق میں شام سے ملتی ہیں۔ شام اور اسرائیل کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شام میں روزانہ حملے ہوتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لبنان آنے سے ہر کوئی خوف زدہ رہتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی کشمکش نے پورے خطے کو مزید غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی اور میزائلی حملوں کا اثر پڑوسی ممالک بالخصوص لبنان پر بھی پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی فضائی حدود اور سرحدی علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ لبنان کا کل رقبہ 10,452 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ یہاں کی آبادی تقریباً 68 لاکھ سے زائد ہے۔ عرب ممالک کے بارے میں ایک خاص بات یہ کی جاتی ہے کہ ایسے ملک میں آپ کو ہر طرف ریگستان اور اونٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن لبنان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں نہ تو آپ کو اونٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ ہی ریگستان۔ لبنان واحد عرب اور ایشیائی ملک ہے جہاں بالکل بھی ریگستان نہیں ہے۔ دوستوں، پوری دنیا لبنان کو منفرد مانتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس ملک کے لوگ خود یہ مانتے ہیں کہ لبنان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں کے لوگوں کی سوچ ہے کہ اس ملک پر براہ راست اللہ کی رحمت ہے اور لبنان کے لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا معجزہ اسی ملک میں کیا تھا۔ لبنان کا نام تو پہلے بھی بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس ملک کے بارے میں زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لبنان کا نام دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جن کا نام دنیا میں سب سے قدیم مانا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ لبنان کا نام 4000 سال سے بھی زیادہ عرصے میں ایک بار بھی تبدیل نہیں ہوا۔ لبنان ایک خوبصورت ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زمانے میں خوشحال ملک بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں لوگوں کا طرز زندگی کافی جدا گانا تھا۔ یہاں رہنے والا ہر شخص شاہانہ زندگی گزارنا پسند کرتا تھا۔ یہاں کا کلچر اتنا اعلیٰ تھا کہ لبنان کے لوگ پیسہ خرچ کرنے سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ ویسے تو لبنان عرب ملک ہے، لیکن یہاں کا رہن سہن مغربی کلچر سے ملتا ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لبنان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ ملک چھوٹا ہے، لیکن لوگ خرچ کرنے کے لیے اتنے پیسے لاتے کہاں سے ہیں؟ تو دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ لبنان کے پاس سونے کے ذخیرے ہیں، جو اس ملک کے لوگوں کو کبھی سب سے زیادہ امیر بناتے تھے۔ یہاں بنے زیورات کو پوری دنیا میں برآمد کیا جاتا تھا۔ اگر کسی ملک میں سونے کے ذخائر ہوں تو اس ملک کا امیر ہونا لازمی ہے۔ دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں بیروت شہر کے بارے میں، جو لبنان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کو لبنان کی شان سمجھا جاتا ہے۔ بیروت دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو 5000 سال سے بھی پہلے آباد ہوا تھا۔ 2014 میں لبنان سب سے زیادہ سیاحوں کی آمد والا ملک بن گیا تھا اور سب سے زیادہ سیاح بیروت شہر میں ہی آئے تھے۔ اس معاملے میں یہ شہر نیو یارک کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ لبنان کی معیشت کا 10% حصہ بیروت آنے والے سیاحوں سے ہی آتا تھا، کیونکہ اس شہر کی خاصیت ہی کچھ ایسی تھی۔ بیروت کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ شہر لبنان کی ثقافت، سیاست، معیشت اور سیاحت کا بھی مرکز مانا جاتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے۔ سیاحوں کے لیے لبنان کا دارالحکومت بیروت کافی پسندیدہ جگہ تھی، کیونکہ یہاں دیکھنے کے لیے لبنان کی تاریخ سے جڑی کئی چیزیں موجود تھی، جیسے عجائب گھر اور ساحل۔ بیروت کے ساحل دنیا کے بہترین ساحلوں میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شہر رات بھر سوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں آدھی رات میں بھی جائیں تو ہر طرف رونق اور شور شرابہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ تاریخ میں اس شہر کو 7
7 بار ختم کر دیا گیا، لیکن ہر بار یہ شہر ایک نئی خوبصورتی کے ساتھ ابھر کر لوگوں کے سامنے آیا۔ آج یہ شہر دنیا کے ٹاپ 10 شاپنگ مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ دوستوں، بھلے ہی لبنان ایک عرب ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن جب بات وہاں کے کھانے کی ہو تو یہ ملک ہم سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہے۔ جیسے مثالیں ہمارے ملک کے کھانے میں استعمال ہوتے ہیں، ویسے ہی لبنان کے کھانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بھلے ہی یہاں کا کلچر الگ ہو، لیکن کھانے کا ذائقہ بالکل ہمارے جیسا ہی ہے۔ یہاں تل، کالا چنا، ہری سبزیاں اور اناج کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ لبنان کے کھانوں کو دنیا کی قدیم ترین روایات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بھارت میں رہنے والے لوگ شاورما کے کافی دیوانے ہوتے ہیں۔ اس ڈش کو کھانے کے لیے یہاں کسی بھی وقت لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایجاد بھی لبنان ہی میں ہوئی تھی اور یہاں کی شاورما سب سے ذائقہ دار بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بکرے کا گوشت پسند ہے تو آپ کے لیے لبنان سے بہتر جگہ کوئی نہیں، کیونکہ اس ملک کا بکرے کا گوشت دنیا میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ ایسی ڈش کو یہاں زمین کے اندر دبا کر پکایا جاتا ہے۔ اگر آپ لبنان جائیں تو بکرے کے گوشت کی ڈش ضرور کھائیں۔ دوستوں، لبنان کے لوگ بہت منفرد سوچ کے مالک ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پہننے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ لوگ یہاں بلیزر پہننا پسند کرتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ لبنان میں 10 میں سے 8 لوگ آپ کو بلیزر پہنے نظر آئیں گے۔ لبنان عرب کا پہلا ایسا ملک تھا جس نے اپنے لوگوں کو پہلی بار ریڈیو سننے اور ٹیلی ویژن دیکھنے کی آزادی دی۔ اس ملک کی خواتین کو اتنی آزادی دی گئی ہے جتنی کسی دوسرے عرب ملک کی خواتین کو نہیں ملی۔ موجودہ وقت میں لبنان میں 60% مسلم اور 40% کرسچن آبادی ہے۔ لبنان میں عربی سرکاری زبان ہے، لیکن فرانسیسی، جرمن، انگریزی اور آرمینی بھی یہاں بولی جاتی ہیں۔ یہاں پہلے کرسچن مذہب کو ماننے والے زیادہ تھے، لیکن بعد میں اسلام کی تبلیغ کے بعد مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی۔ اس ملک میں روایات کا بھرپور پاس کیا جاتا ہے۔ اچھے اور برے شگون پر کافی یقین رکھا جاتا ہے۔ دوستوں، لبنان میں اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کرتا ہے یا گاڑی لیتا ہے یا کوئی اور اچھا کام کرتا ہے تو یہاں کے لوگ سب سے پہلے لکڑی کی کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں اور اس پر دستک دیتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ ایسا کرنے سے بدقسمتی ختم ہو جاتی ہے اور اچھا وقت کافی دیر تک ساتھ رہتا ہے۔ اس ملک میں ایسا قانون بھی ہے جو کسی بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی زیادتی کرنے والا متاثرہ لڑکی سے شادی کر لے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں خواتین کو ساحلوں پر سوئم سوٹ پہننے کی اجازت نہیں، نہ ہی خواتین لبنان کے ساحلوں پر سکرٹ اور شارٹس پہن سکتی ہیں۔ 1945 میں ایک قانون پاس ہونے کے بعد یہاں کوئی بھی شخص کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا۔ چلیں اب بتاتے ہیں کہ یہاں کا ویزا پروسیس کیا ہے اور لبنان گھومنے کے لیے آپ کو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں تو آپ کو ویزا تقریباً 30 دن کے اندر مل جائے گا۔ اگر آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں تو لبنان گھومنے کے لیے آپ کو 7 سے 8 دن میں تقریباً 80,000 سے 95,000 بھارتی روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ موجودہ حالات میں سفری اخراجات بدل سکتے ہیں۔ دوستوں، لبنان کی کرنسی لبنانی پاؤنڈ ہے اور موجودہ شرح کے مطابق تقریباً 320 لبنانی پاؤنڈ ایک پاکستانی روپے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا چھوٹا لیکن خوبصورت ملک لبنان۔ کیسا لگا کمنٹس میں بتائیں۔ دوستوں، یہ تھی ملک لبنان پر بنی بے حد خوبصورت ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔